السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الی الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے ذہن میں آئے ہوئے دینی سوالات کے جوابات اور خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں، چونکہ آج وینسڈے ہے، بدھ کے دن خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں۔ جو آیتیں خطبے کے بعد تلاوت کی ہیں وہ آیتیں سورہ انعام کی آیتیں ہیں، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں شرح صدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا دل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں جس کو، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرح صدر کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو مومن کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے، جس کے بعد، اس نور کے بعد اس کو ایمانی اعمال سے محبت ہوتی ہے۔ جتنے اسلام کے احکام ہیں اس کے بارے میں دل مطمئن ہو جاتا ہے، کسی بات پہ کوشچن نہیں رہتا اس کو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی علامت، کوئی سائن؟ فرمایا کیوں نہیں، اس کی سائن یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور آخرت والے اعمال کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا دل کھول دیا۔ یہی شرح صدر ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے لیے خود کا علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے وہ بوجھ اٹھا لیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ تو شرح صدر کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں ہے۔ اس آیت میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راستہ، اسلام کا راستہ، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ صراط کے معنی ہوتے ہیں چلنے کا راستہ، اس کو اللہ نے منسوب کر دیا، اس کی نسبت کر دی رب کا، آپ کے رب کا راستہ ہے یہ۔ کسی چیز کی نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس چیز کی اس میں عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، بیت اللہ، اللہ کا گھر،
رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح اس صراط کو، اس راستے کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ اور لفظ رب میں بھی یہ نکتہ ہے کہ رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے اس کو بڑا کرتی ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اس کی ضروریات پوری کرتی ہیں، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک تعلق ربوبیت کا تعلق ہے۔ اسی لیے پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ صراط، یہ راستہ جو اسلام کا ہے، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے مستقیماً، یہ اس کی صفت آئی، یہ راستہ بالکل سیدھا اسٹریٹ ہے۔ یہی صراط مستقیم کو جوڑا ہے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر، اے رب ہم کو صحیح راہ پر چلائیے، سیدھے راہ پر چلائیے۔ اور یہاں پر مستقیماً کو الگ کیا، صراط کو رب کی طرف منسوب کر دیا۔ آپ کے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اس میں ٹیڑھا پن ہونے کی کوئی چانسز نہیں، کجی کا کوئی امکان نہیں، بالکل اسٹریٹ اور سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فصل یفصل و تفصیل جب کہا جاتا ہے تو کسی چیز کو، ایک ہی مسئلے کو فصل کر کے، الگ الگ کر کے سمجھانا، ہر پوائنٹ سے، ہر زاویے سے اس کو کھول کر واضح کر دینا، یہ ہے تفصیل۔ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سیدھی راہ پر آنا چاہتے ہیں، جو گمراہی سے ہٹ کر ہدایت والے راستے پر آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اور ان کا رزلٹ کیا ہوگا، ان کو اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس۔ دار السلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کا مکان، ایک ایسا مکان جہاں عافیت، سلامتی، ہمیشہ پیسفل لائف ہو۔ جنت کے بارے میں یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے سورہ واقعہ میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں جنتی کوئی ایسی بیکار بات، گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے، صرف ہر جگہ سلام 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 یہ کہا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی جانب سے سلامتی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے اور فرشتے سلام کہیں گے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے ہر طرف سے داخل ہوں گے دروازوں سے اور جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تمہارے لیے، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، تم نیکیوں پر جمے رہے، تم گناہوں سے بچتے رہے۔ فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا انجام ہے تمہارے لیے۔ جنت کے دروازے پر جو داروغہ ہے، جو رضوان، جنت کے دروازے کا سیکورٹی گارڈ، محافظ، جب جنتی وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تم نے بہت اچھا کیا، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو یہ سلامتی جنت کی خاص صفت، اس لیے جنت کو ایک نام دار السلام رکھا گیا، سلامتی کا مکان ہے، کوئی اس میں ڈسٹربنس، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ عند ربہم، عند ربہم، یہ دار السلام کہاں پر ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے۔ جنتیوں کو یہ
احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کوئی رب سے دور نہیں ہوگی، رب کے بہت قریب ہوگی۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا مددگار، اللہ ان کا ساتھی، اللہ ان کا دوست ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں۔ یہ دنیا جو ایک دار التکلیف والامتحان، آزمائش کے طور پر تھی، اس میں انہوں نے اچھے اعمال کیے، اس کا بدلہ ان کو جنت کی شکل میں مل رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حشر کا میدان قائم ہے، تمام جنات، تمام شیطان، تمام انسان، سب کے سب موجود ہیں۔ وہ جو ابلیس نے کہا تھا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب مجھ کو مہلت دے دیجیے، میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو راہ راستے سے ہٹا دوں گا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی ان کو بھٹکا دوں گا راہ راستے سے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جناتوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ایک بڑی تعداد انسانوں کی تمہارے کہنے میں آ گئی، راستے سے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، اچھا جواب دیا جا رہا ہے تو شیطان کی طرف سے جواب نہیں ملے گا، اس کو تو اپنے گناہ کا اقرار ہے کہ اس نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے۔ کچھ ساتھی ہوں گے انسانوں میں سے جو شیطان کے کہنے میں آ چکے تھے، اس کے ماننے میں، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اس مدت کو ہم پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی ہم نے شیطانوں سے فائدہ اٹھایا، ان کو جس طرح یہ کاہن لوگ کرتے ہیں ان کے تابع کر دیا، ان سے غیب کی باتیں حاصل کی، غیب کی معلومات لی اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا، یہ کام ہم نے کیا، اور انہوں نے ہم سے یہ کام کروایا کہ ہم کو بھی گمراہ کیا، ہمارے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرا۔ اللہ جواب دیں گے قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائیں گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جب تک اللہ چاہے، یعنی ہمیشہ کے لیے تم کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، یہ بعض کے دوست ہو جائیں گے، بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ اعمال ایسے کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سورہ انعام کی یہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور درمیان میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن ہے، آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج وینسڈے ہے اور آپ جانتے ہیں وینسڈے کو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ کسی خواب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں۔ ایک لائیو کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم جی فرمائیے۔ اپنا مفتی صاحب میرے 2-3 کویسچن ہیں ذرا۔ جی ایک تو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ استخارے کا جواب جلدی مختصر سا لفظ بتایا تو اچھی طرح سے مجھے یاد نہیں، ذکر اللہ خیر من ذکر، شاید میں مجھے اچھی طرح چلو دوہرا دیتے ہیں انشاءاللہ پھر سے۔ ہاں، تو جو اگلا ہے تو اپنا اگر وراثت کے متعلق اپنی زندگی میں انسان اپنے بچوں کو دینا چاہے، بیٹے بیٹیوں کو، وہ اس کا حساب سیم ہے جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے بعد، یا زندگی میں جو لگوانا چاہے اس کا حکم
ایکسپلین کر رہا ہوں، مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہی بتاتے ہیں. تو دوسرا ایک اور کہ جو کہتے ہیں شیخ جو عرب سے پڑھ کے آتے ہیں، یہاں مفتی اور شیخ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، کہ سیم ہی ہے یا فرق ہے؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. بس. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب جی فرمائیے. یہ ایک خواب مجھے آئی ہے. کیا دیکھا آپ؟ وہی جس جگہ میں کام کرتا ہوں وہ دیکھتا رہتا ہوں، کام وہاں میں کرتا ہوں. ادھر سے میں چھوڑ دیا کافی زمانے سے. اچھا. کام ادھر سے ایک فیکٹری تھی تو ادھر سے کوئی مجھے پیسے دے رہا. اچھا. ایک جو فیکٹری والا ہے وہ پیسے دے رہا ہے یا اور کوئی بندہ ہے؟ فورمین دے رہا وہاں کا. اچھا، فورمین دے رہا ہے وہاں کا. ہاں. تو جو دوسرے نمبر میں ایک اور خواب آئی ہے کہ میں ہوائی جہاز پر کا سفر کرتا ہوں، جاتا ہوں، تو میرے کاغذ جو ہے پاسپورٹ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں جب میں قریب ہوائی جہاز کے پہنچتا ہوں. تو اس طرح کبھی زندگی میں ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کبھی نہیں ہوا. اچھا. تو تیسری بات ہے کہ حج اصغر اور حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. چوتھی ایک بات اگر ٹائم ہو تو میں بتا دوں. جی فرمائیے. میری والدہ صاحبہ 100 سال کی عمر کی تھی. اللہ ماشاء اللہ. تو میری بیوی جب میری جو نوں تھی، بہو جس کو بولتے ہیں، وہ ان کا گند پیشاب نہیں صاف کرنا چاہتی تھی. جب ان کے پیشاب لگ جاتا کپڑوں میں، جسم میں لگ جاتا تو وہ مجھے خود کرنا پڑتا تھا. تو میری بڑی بہن جو آتی تھی ادھر میں، وہ بیٹھ کر چلی جاتی تھی، کبھی اس نے توجہ نہیں کیا تھا. تو اس کو شور کی طرف سے روک تھام نہیں تھی کہ تم صفائی نہ کرو. شور کی طرف سے پوری اس کو اجازت تھی اپنی ماں کی دیکھ بھال کرو. تو وہ کرتی نہیں تھی، مجھے کرنا پڑتا تھا. غسل بھی ان کو دینا پڑتا تھا. اچھا. کیا یہ میں دیتا تو بہتر ہے کہ میری بہن دیتی تھی زیادہ بہتر؟ کون سا بہتر؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا. السلام علیکم. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب કેમ છો؟ خیریت الحمدللہ. طبیعت સારી છે ને؟ બસ તમારી દુઆ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હજ પડીને આવી ગયો મુફતી જી સાહેબ? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આફિયતના હાથે. અમારા લીધે દુઆ કરેલી? જી હા, બધા જેટલા જોવાવાળા છે બધા માટે દુઆ કરેલી છે. જી આમીન આમીન આમીન. અચ્છા મુફતી સાહેબ, આપણે ત્રણ વસ્તુ પૂછવાના છે આજે. જી. તો એક તો એક ખાવા આવેલો તો તેમાં ખબર હું ચિકન ખાતો હતો યા મચ્છીની પીસ ખાતો હતો. તો તે છે ને તો તેમાં તે પછી એ કહેતા હતા કે અહીંયા રાણી ખાઈ. રાણી અહીંયા કોઈ રાણી કે અહીંયા ખાઈ. રાઈટ. ને બીજું હતું કે એક औरत હતી. તો તે औरत છે ને તો મને બીજા રૂમમાં લઈ જાય ને જ્યારે બીજા રૂમમાં મને લઈ જાય ને તો હું એના તો બહેસ કરતો આમ. તો ઉપરથી કોઈ બીજા કોઈ આપણે ગેર મુસ્લિમ આઈ થિંક ક્રિશ્ચિયન હતા જે લોકો કંઈ પળા કરતા હોતા હતા. રાઈટ. તે ને પછી મારી આંખ ખુલી જાય. ને બીજું આપણે એ કે મેં એવું સાંભળ્યું કે આપણે ગેર મુસ્લિમની કબ્રસ્તાનમાં જાય કે તે લોકોનો અઝાબ થોડીક વાર બંધ થઈ જાય. ખબર નહીં સાંભળ્યું યા ખબર નહીં મને કે મેં સાંભળ્યું. ઇન્શાઅલ્લાહ ચારણી હું કેમ. ઓલરાઈટ. તો જઝાકલ્લાહ. अस्सलाम वालेकुम. और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुफ्ती साहब, मैंने ये पूछना है कि असर की नमाज से पहले 2 नफल तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं? ठीक है, असर की नमाज से पहले. जी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह, बताते हैं. अस्सलाम वालेकुम. और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी आप लाइन पर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैंने आपसे ना अपनी नवासी के बारे में बात करनी है. जी क्या हुआ? वो अभी इस वक्त वो तकरीबन 3.25 साल की है, लेकिन तकरीबन जब वो 3 साल की थी या 2.5 साल की थी, जब से उसके ना जिस्म पे ना जैसे स्किन के जो होते हैं ना पैचेस से पड़ने शुरू हो गए, रेड ना. अच्छा. तो पहले डॉक्टर ने मुख्तलिफ क्रीमें उसको बताई, वो लगाते रहे, लेकिन ये कोई फायदा नहीं. और आखिर में जाके ये कि वो उन्होंने कहा कि ये एक्जिमा की कोई किस्म है ना. अल्लाह. तो वो एस्टेरॉइड्स की नहीं जो क्रीमें होती हैं, जी
اور وہ مستقل اس کو دے دی لگانے کو کہ یہ 5 سال تک یا 6 سال تک جائے گا. تو وہ سر پہ بھی پیچز پڑ جاتے اتنے بڑے بڑے دھپڑے جیسے کہ اتارو تو نیچے بلڈ آ جاتا ہے. اور وہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہے بچی کے کہ جیسے بغل میں ہے یا ناف کے نیچے والے حصے میں, اور ایسے ریڈ سے پیچز ہو جاتے ہیں. بچی بہت اس سے پریشان ہوتی ہے نا, اس کو ایچنگ بھی ہوتی ہے اس میں, اور وہ کریمیں اس میں لگ رہی ہیں. تو بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ روحانی طور پہ اگر کوئی چیز بتائیں مجھے کہ جو میں پڑھ کے مطلب اس کو پھونکوں یا پانی میں کر کے اس کو پلاؤں, کیونکہ کریمیں بہت زیادہ بتائی ہیں. ابھی 4.25 سال کی ہے ابھی؟ جی وہ جنوری میں 4 سال کی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک اور مسئلہ مجھے بتانا ہے. جی فرمائیے. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ جی ہمارا یہ ہے کہ جیسے جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں نا, یہ اس گھر میں ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں. تو بس مطلب جیسے فیل ہوتا ہے کچھ ہمیں نا کہ بھئی جیسے ہم نیچے بیٹھے تو لگتا ہے جیسے کوئی اوپر چل رہا ہے, یا جیسے ہم اپنے کمروں میں ہیں تو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ باتھ روم میں نماز کے ٹائم نل بھی چل رہا ہے, کوئی وضو بھی کر رہا ہے, کوئی چلا گیا. بعض اوقات وہم بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ظاہر بات ہے لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, دوسرے گھر میں اگر کوئی چل رہا ہے تو چل رہا ہوگا یہ کر کے. ہم لوگ اسی طرح جب بچے چھوٹے بھی تھے میرے 14-15 سال کے, اس طرح یہ اس گھر میں 10 سال گزر گئے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ اب یہ بچی جو آپ کو بتائیے نواسی, یہ تو 4 سال کی, اس سے 1 سال چھوٹا ہے, وہ 3 سال کا ہے. وہ جو ہے جب وہ چھوٹا تھا تو جیسے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کیری کاٹ میں یا اس میں لیٹا رہتا تھا, تو وہ ایک سائڈ پہ دیکھ کے کھیلتا رہتا تھا, ہنستا رہتا تھا, یا کچھ ہے ایک سائڈ پہ وہ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. اس کے بعد سے اب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں وہ, اب وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے نا, تو وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے, چھوٹا سا ہے کہ اسے کچن نظر نہیں آئے, یا وہ اکیلا نہیں بیٹھتا. حالانکہ ماشاءاللہ سارا دن کھیلے گا, جیسے مغرب ہوگی کچھ اکیلا نہیں بیٹھتا نا وہ, مطلب وہ کہے گا کہ بیٹھو میرے پاس نا. اور اگر اس کو مطلب کچن کی طرف کوئی اس کو پیٹ کر کے بٹھائے تو وہ پیٹ کر کے نہیں بیٹھتا, وہ سر یوں کر کے نا روئے گا اور پیچھے کی طرف دیکھتا رہتا ہے نا. حالانکہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ کے اسے پھونکتی ہوں, آیت الکرسی بھی چاروں کل پڑھ کے, جو کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر پھونکتے رہیں گے ہم لوگ نا. لیکن وہ ڈرتا ہے. کسی کو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا نا تو اسٹیئرز کی طرف مڑ کے نا جھانک کے دیکھتا رہے گا اوپر کی طرف. کبھی کسی کو نظر آیا کچھ فزیکل؟ نہیں نظر کچھ نہیں آتا, لیکن اسی طرح ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے بیٹی سمجھتی ہے کہ ابو ابھی اٹھ گئے ہیں, اتنی جلدی 3:30 بجے سے اٹھ گئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں وضو کر رہے ہیں, اتنا شور کرتے ہیں, مطلب باتھ روم میں شور آ رہا ہے, مطلب نماز تو 5 بجے ہوگی, 3 بجے سے ابو نے شروع کر دیا, اور وہ اپنے وہ چڑھتی رہے گی, اور وہ جب 4 یا 4:30 اٹھ کے دیکھے گی تو باتھ روم سارا خشک ہوگا بالکل. تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کوئی غلط بھی نہیں ہوا, ہمیشہ خوشیاں اور اچھی ہی چیز رہی ہے. جی لیکن یہ بچہ جو ڈرتا ہے نا, اس سے ذرا مجھے پریشانی ہوئی ہے, تو اس کے لیے اسپیشلی کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیے تاکہ یہ ڈرے نہیں کسی چیز سے. چلو انشاءاللہ بتا دیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, جو سوالات آ چکے ہیں انہی کا جواب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے بھائی نے استخارے کا جو شارٹ اور مختصر طریقہ تھا وہ پوچھا ہے. دیکھیے وہ 2 لفظ ہیں, اللہم خیر لی واختر لی, اے اللہ میرے لیے پسند فرما دیجئے اور اختیار فرما لیجئے. بس جب کوئی معاملہ ہو اور اتنا وقت نہ ہو تو آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ پڑھ لیں. پھر دل جس طرف جواب دے, دل جس طرف مائل ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈال دیا گیا, اس کو کر لیں, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وراثت کے بارے میں, دیکھیے دونوں میں فرق ہے, ذرا تفصیلی یہ ہے, تو انشاءاللہ اس کا جواب بریک کے بعد دیا جائے گا. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور یہ پروگرام ابھی جاری رہے گا 8 بجے تک, اور انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پروگرام میں ابھی مختصر بریک آ رہا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.